السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اول کلمہ چل رہا تھا ہمارا، جس میں سے اس کے پورے تلفظ، اس کی صحیح ادائیگی سب اچھی طریقے سے ہمارے سامنے آئی، اور آج ہمارے سامنے انشاءاللہ اس کلمے کے پہلے جز کا مفہوم ہمارے سامنے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر چھوٹی توحید جو ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج بچوں کا کیا نظام ہے، بچوں کا کیا معمول ہے، جو بچوں کے سامنے بولا جاتا ہے، جو بچوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، تو بچے اس کو بار بار پڑھتے ہیں، کھیلتے کودتے گھومتے پھرتے۔ ہم مکتب کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم مکتب کے اندر زیادہ سے زیادہ بچوں کو توحید اور سیرت پڑھاتے ہیں، کہلاتے ہیں، تو بچے باہر کھیلتے وقت بھی جو ہے توحید اور سیرت کہتے رہتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے کلمے کے تلفظ کو صحیح کریں، کلمے کی ادائیگی کو صحیح کریں، اور اس کی مفہوم کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس توحید کو سمجھیں۔ اور آج ہمارے سامنے جو ہے تو مختصر توحید آنے والی ہے۔ اس سے پہلے سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں۔ بہت سی مرتبہ ہم شروع کے دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ مین بات پوری آخر تک چلتی رہتی ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ اور جو توحید ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اسکرین پہ بھی چلے گی، اور میں زبانی بھی کہوں گا اشارے کے ساتھ، اور وہ آپ سے درخواست ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں۔ تو کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، دو الگ الگ کر کے یا ایک ساتھ لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے۔ ہماری کیا کمزوری ہے؟ یا تو ہمارا کلمہ صحیح نہیں ہے، یا کلمہ صحیح ہے تو ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتہ، اور اگر ترجمہ پتہ ہے تو اس کا مفہوم نہیں پتہ، اور اگر مفہوم پتہ ہے تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ بڑی کمزوری ہم نے اس کلمے کے اندر کی ہے، جس کلمے کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کلمے کے اندر ہماری اتنی کمزوری ہے۔ تو کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تعظیم کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ۔ بڑائی کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر ہر نیک عمل کرنے کی کوشش کرنا جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر اس نافرمانی سے بچنا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو محتاج اور غریب سمجھنا، محتاج سمجھنا، ضرورت مند سمجھنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھنا، اور ہر نیک عمل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کو سامنے رکھنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے دین کو آسان سمجھنا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک تعالیٰ سے کرنا، یہ سارے تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کا توکل اور بھروسہ کے لائق صرف اللہ تبارک تعالیٰ۔ اچھائی و برائی کے کرنے والا کون؟ صرف اللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم اپنے ذات کے اعتبار سے اس کامل یقین کے دل کے اندر بٹھائیں کہ کرنے والی دھرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اور اچھائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ برائی کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ۔ پریشانی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ اس پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ ساری چیز، یہ سارا عقیدہ، یہ سارا ایمان ہم اپنے ذات کے اعتبار سے اپنے دل کے اندر جو ہے کلمے کے مفہوم کو بٹھائیں، اور کلمے کے مفہوم کو عملی طور پر اپنی جو ہے زندگی کے اندر داخل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختصر توحید میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک دم مختصر، شارٹ، آسان ہے۔ ہم بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ بچے کھیلتے کودتے شروعات کے اندر ہم اپنے بچوں کے اندر جو ہے توحید کو بٹھائیں گے، آگے جا کے جس بھی لائن میں رہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو جو ہے اب توحید آپ لوگوں کے سامنے ہے، نیچے اسکرین پر بھی چل رہی ہے، سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ توحید، اشارے کے ساتھ، پیارے بچوں سنو، یاد رکھ کے بولو، اللہ ایک ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، ساری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ پاک کھلاتا ہے، اللہ پاک پلاتا ہے، اللہ پاک تندرستی دیتا ہے، ہر ایک کام اللہ پاک کرتے ہیں، ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ مختصر توحید ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کہلائیں، بلکہ پڑھوائیں، پوچھیں ان سے، بتاؤ کھانا کون دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے، پھر ان کے پیچھے کہلوائیں کہ اللہ دیتا ہے، اللہ کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کلمہ بھی درست ہوگا، کلمہ کا ترجمہ درست ہوگا، کلمے کے مفہوم کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کے ہر چیز کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔